السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً ہم بہت ساری چیزوں پہ صبر بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت سارے گولز بھی سیٹ کر لیتے ہیں اور ہم بہت سارے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کر نہیں پاتے اور کچھ دنوں بعد ہم تھک جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہمیں خود پہ یقین نہیں ہوتا، خود پہ بھی یقین نہیں ہوتا اور اللہ پہ بھی یقین نہیں ہوتا، اور ہمیں اس کام کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ خود کو پہلے سیلف کانفیڈنس دیتے ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جب آپ خود کو یہ کانفیڈنس دے دیتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ایک تسلی دے دیتے ہیں، اپنی ذات کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں تم کچھ ہو۔ جب آپ خود کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں کچھ ہوں تو آپ کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ جب آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں کر ہی نہیں سکتی یا میں کر ہی نہیں سکتا، تو آپ واقعتاً کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے خود کو خود ہی ناکام کر دیا۔ اور اس کے بعد جب سیلف کانفیڈنس کے بعد سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی طاقت اور قوت اللہ پر یقین ہے۔ اب اللہ پر یقین بھی ہمارا تھکنے لگتا ہے۔ میں اللہ پر یقین کی بات بار بار اس لیے کرتی ہوں کیونکہ زندگی میں جتنے بھی مراحل ہیں نا، اور آخرت کے مراحل بھی ہیں، ان کو طے کرنے کی جو کنجی ہے نا، وہ اللہ پر یقین ہے۔ جس نے اللہ پر یقین کیا وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوا، وہ اپنی منزل سے کبھی بھی دور نہیں بھاگا، وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اپنی منزل تک ضرور پہنچا، اور اگر اس کی منزل ٹھیک نہیں تھی تو اللہ نے اس کو دوسری سمت دکھا دی، یعنی وہ نامراد نہیں ہوا، کیونکہ مومن کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا اور وہ پناہ طلب کرتا ہے نامرادی سے نا۔ تو اللہ پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیروں میں روشنی دے دیتی ہے، جو انسان کو طوفان میں کشتی دے دیتی ہے، جو انسان کو ڈوبتے ہوئے سہارا دے دیتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آج مانگا ہے اور ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ نے کہا کل ہو جائے، ایسا کیوں ہو؟ کبھی ہو بھی جاتا ہے، مگر کبھی ہمیں کسی چیز کے لیے اسٹرگل بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سے اسٹرگل مانگی ہے۔ اور بعض اوقات کچھ چیزیں ہم اپنی کم فہمی میں غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ ہمیں بار بار مختلف اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس راستے کو چھوڑو، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو۔ اور جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو جو پھل ملتا ہے اور اس کو جو ثمرات لگتے ہیں وہ کہیں نہیں ہوتے، وہ اس کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی ذات پر بھی یقین رکھنا آنا چاہیے، اور اللہ پر یقین تو آنا ہی چاہیے۔ چلے خود پر نہیں آنا، خود پر نہیں کر سکتے تو اللہ پر چھوڑ دیں۔ جس نے اللہ پر یقین کرنا ہی سیکھ لیا نا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جتنے بھی پیغمبر گزرے، بڑی سے بڑی مثال آپ لے لیں، ہر پیغمبر کی حالات زندگی نکال لیں، ہر پیغمبر کی جو کامیابی کی چیز تھی، وجہ تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ پر یقین۔ زکریہ علیہ السلام مجھے بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی اور دعا مانگ رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے پھل دیکھ کے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو مل گئے مجھے نہیں ملے۔ ہمارے سب سے پہلے ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کو مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا، اور ڈپریشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ اس کو دینے پہ قادر ہے وہ مجھے بھی تو دینے پر قادر ہے نا، وہ میری مراد بھی پورا کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ امید، یقین کہ اللہ مجھے بھی دیں گے، تو اللہ نے ان کو دیا بھی۔ وہ اللہ سے رحم مانگتے رہے، اللہ نے ان پہ رحم کیا۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی پکار سنی، اور اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ آپ کو بھی آپ کا یحییٰ مل سکتا ہے اگر آپ وہ یقین رکھیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اتنا عرصہ بیٹے کا انتظار کیا، اور بیٹے کے اتنے عرصے غائب رہنے پر بھی ان کا اللہ سے توکل کم نہیں ہوا، اللہ پر یقین کم نہیں ہوا، تو اللہ نے یوسف ان کو ضرور لٹائے۔ تو آپ کا یوسف بھی آپ تک ضرور آئے گا اگر آپ کا یقین بھی یعقوب علیہ السلام جیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان، فتح مکہ پہ ان تمام لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ان پر ظلم اور جبر کیا۔ کیا یہ ایسے ہی ہو گیا؟ وہ جو سارا پچھلا ٹائم پیریڈ تھا،
کہ مکہ سے نکالے گئے، مکہ سے گئے، مدینہ میں ریاست قائم کی، کہ یہ اتنا آسان تھا؟ یہ سب کچھ کیسے کیا؟ اللہ پر یقین رکھ کے کیا۔ جب اللہ پر یقین رکھ کے کیا تو اللہ نے فتح مکہ بھی دی۔ تو جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، اللہ اس کو فتح مکہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ اس کو یوسف بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو یحییٰ بھی دیتے ہیں، اللہ فتح مکہ بھی دیتے ہیں۔ مگر اس سب چیز میں سب سے اہم اور بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اللہ پر یقین۔ اللہ ضرور کر دیں گے، اللہ ضرور کریں گے۔ اگر آپ نے یقین جانا اللہ لے جائیں گے، کچھ چاہیے اللہ ضرور دیں گے۔ اس یقین پہ تھکنا نہیں ہے، خود پہ تھک جائیں، ہر چیز سے تھک جائیں، مگر اس یقین پہ نہیں تھکنا، اس یقین پہ کھڑے رہنا ہے کہ میرا رب ضرور دے گا، میرا رب ضرور سنے گا۔ اور اللہ تو سننے والا ہے، اللہ ہی تو سنتا ہے، السمیع، وہ سمیع ہے۔ تو اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کو سناتے جائیں۔ دنیا میں لوگ آپ کو سن سن کے تھک سکتے ہیں، اللہ آپ کو سن کے نہیں تھکتے۔ اللہ اپنے بندوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے کمزور اور بے کس بندوں کا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو اللہ پر یقین بہت ضروری ہے۔ جتنی مرضی مشکل حالات ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، صرف ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ذات ہے اور جس کے ہاتھ میں ساری قوت ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس اللہ پہ سب چھوڑ دیں، وہ آپ کو سنبھال لے گا، وہ آپ کو پکڑ لے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ اللہ پر یقین کر کے تو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔